السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا. اسلام جیسی دولت سے نوازنے کے بعد اس کے بعد ایک اور بڑا احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر الزمان اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء جنابنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اگر انسان نہ بناتا، کوئی چرند پرند یا کوئی اور حیوان بنا دیتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور ہم انسان اور مسلمان ہونے کے ناطے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں،
اور دیگر نیکیاں ہم کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں وہ نیکیاں بارگاہ الہی میں قابل قبول ہیں کہ نہیں؟ جس طرح کہ میں نے خطبہ کے اندر آیت پڑھی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں خلیل اللہ کا لقب ملا، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی محبوب پیغمبر، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دیتے چلے گئے، کہ جن کی شان اللہ تعالیٰ نے بڑی عمدہ طریقے سے بیان کی، اور پھر صرف یہ پیغمبر نہیں، یہ رسول نہیں، بلکہ ابن پیغمبر اور ابن رسول بھی، یعنی اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے لفظ جگر، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، دونوں ایک عظیم عمل کر رہے ہیں، ایک عظیم کام کر رہے ہیں، اور وہ عظیم کام کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس پاک مقام کی تعمیر کر رہے ہیں کہ جو آج مسلمانوں کا قبلہ ہے، وہ قبلہ کہ جس کے قبلہ ہونے کی خواہش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ قبلہ اور وہ بیت اللہ کہ جس کا آج لاکھوں مسلمان حج کرتے ہیں، لاکھوں مسلمان عمرہ کرتے ہیں، اور مسلمان کہیں کا بھی رہنے والا ہو وہ اسی رخ اپنا چہرہ کر کے نماز ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اس بیت اللہ کی، اس عظیم مقام کی تعمیر کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم یہ عمل تیرے لیے کر رہے ہیں، ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ یعنی ایک پیغمبر، ایک رسول اتنا بڑا کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کر رہا ہے کہ اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرمانا۔ اسی طرح صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور اولیاء اللہ، جتنے بھی نیک لوگ گزرے، ان کا طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا؟ ان کا طرز عمل ہوا کرتا تھا کہ وہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے کہ اللہ یہ ہم نے عمل کیا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، کیونکہ انہیں احساس تھا، یہ فکر تھی کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اگر یہ قابل قبول نہ ہوا تو ہمارا عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں کوئی جزا نہیں ملے گی، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ہم تک۔ اور آج ہم ہیں کہ عمل پہ عمل کیے جا رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی فکر کی ہے کہ ہمارے یہ اعمال اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا کہ نہیں؟ اسی حوالے سے کہ اعمال کی قبولیت کے حوالے سے چند ایک شرائط ہیں کہ جن میں سے میں کچھ ایک ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانا۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے توحید کو اپنانا اور شرک سے بیزار ہونا۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ وہ توحید ہے کہ جو ہر نبی کی دعوت کا منبع و محور، توحید جو ہر نبی کے آنے کا مقصد، ہر نبی کی پہلی دعوت، اور توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، اکیلا ماننا، اس کی توحید، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں، الوہیت میں، ربوبیت میں اسے یکتا ماننا، اکیلا ماننا، اور اس اکیلے کی عبادت کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ لوگوں
میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی یہ توحید ہے۔ اور سورہ اخلاص دیکھ لیں کہ پوری کی پوری سورت اللہ تعالیٰ نے توحید پر نازل کر دی، کہ جس میں کوئی شک اور شبہ چھوڑا ہی نہیں کہ توحید کیا ہے۔ یعنی توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، اور تمام ایسی صفات جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں، کمزور لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اس کی مخلوقات میں پائی جاتی ہیں، ہر قسم کی صفات سے وہ پاک ہے۔ یہ توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کر سکے گا کہ نہیں۔ اور شرک سے بیزاری، وہ کیوں؟ شرک سے بیزاری اس لیے کہ یہ اتنا غلیظ عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز قابل قبول نہیں۔ کم و بیش 16 سے 17 انبیاء علیہ السلام کا نام لینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء، جتنے انبیاء کا نام لیا گیا، ان میں سے کوئی نبی بھی یا یہ سب نبی شرک کرتے تو بات واضح رہے کہ ان کے جتنے بھی اعمال تھے ضائع کر دیے جائیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان نبی اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے پیغمبر یہ بات آپ کے ذہن میں واضح رہے، ذہن نشین رہے کہ اگر آپ نے بھی یہ شرک جیسا غلیظ عمل کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ انبیاء تو معصوم ہوا کرتے ہیں کہ جن سے گناہ کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میرے بندوں یہ بات واضح رہے کہ یہ اتنا غلیظ عمل ہے کہ اگر کوئی نبی بھی عمل کرتا تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی معافی نہیں۔ یعنی یہ شرک اتنا برا عمل ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ۔ الفاظ دیکھیں آپ علیہ السلام کے۔ ابو درداء فرماتے ہیں میرے پیارے دوست نے مجھے وصیت کی۔ کیا وصیت کی، کیا نصیحت کی؟ کہ میرے ساتھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تجھے دہکتی آگ میں پھینک کر جلا دیا جائے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شرک کتنا برا عمل ہے کہ جس کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو یہاں تک کہہ دیا کہ تجھے کاٹ کر ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی تو اس شرک جیسے عمل کو اپنی زندگی میں نہ لانا۔ اور یہ شرک ایک تو اعمال کی بربادی کا سبب بنتا ہے، بندے کے لیے جہنم کا گڑھا بنتا ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یہ شرک ایسا عمل ہے کہ اس کے علاوہ کسی قسم کا بھی میرے بندے گناہ لے آئیں، میں چاہوں تو معاف کروں، چاہوں تو اس کی سزا دوں، لیکن یہ شرک اس کی کوئی معافی نہیں۔ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، شرک کرتے ہوئے اسے شرک کی حالت میں موت آئی، تو بات واضح رہے کہ اس کے لیے معافی کے دروازے بند ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص شرک سے توبہ کر لیتا ہے اپنی زندگی کے اندر تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی معافی کے دروازے کھلے ہیں، بخشش کے دروازے کھلے ہیں، حتیٰ کہ اسے موت آ جائے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ عقیدہ توحید کو اپنانا کہ صرف معبود
عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر قسم کی صفات جو پاک صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی پارٹنر نہیں، یہ عقیدہ اپنا۔ اور دوسری شرط اتباع رسول، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، جس کا اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقام پر حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا، اس کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جو شخص میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، تو وہ سن لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ سوچ لے اور سن لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کے لیے نبی علیہ السلام کی اطاعت بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور جو اطاعت نہیں کرتا اس کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، سوائے اس شخص کے کہ جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے۔ کیسی عجیب بات ہے نا کہ جنت کا دروازہ کھلا ہے اور جنت میں داخل ہونے والا جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون ایسا بدبخت ہے کہ جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ انہوں نے سوال کیا فوراً کہ اللہ کے پیغمبر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو شخص میری اطاعت کرتا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے، میری سنت کو اپناتا ہے، گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی، اور جو میرے بتائے ہوئے فرامین پر عمل نہیں کرتا، میری احادیث کو، میرے طریقوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے، ان پر عمل نہیں کرتا، تو وہ سن لو کہ گویا اس شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں جب حوض کوثر پر میں تشریف فرما ہوں گا تو کچھ لوگ میری طرف بڑھ رہے ہوں، اچانک ان کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس وقت میں کہوں گا ہؤلاء امتی، یہ میرے امتی ہیں، انہیں آنے دو۔ تو اس وقت فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے ما احدث بعدک، یعنی صرف آپ علیہ السلام کی اتباع نہیں کرنی بلکہ اتباع کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسے طریقے ہم نہ اپنا بیٹھیں کہ جو آپ علیہ السلام کے بتائے وہ طریقے نہیں، آپ علیہ السلام کی سنن اور آپ علیہ السلام کی حدیث کے خلاف وہ طریقے نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، مجھ سے دور لے جاؤ، دور لے جاؤ ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میری اتباع کرنا تو دور کی بات ہے، میری اتباع کرنے کے بجائے میرے بتائے ہوئے طریقوں میں رد و بدل کیا، اپنی طرف سے نئے طریقے گڑھ لیے، مجھ سے دور لے جاؤ۔ اور آپ علیہ السلام کا ان بدعات پر عمل کرنے والے، نئے نئے طریقے ایجاد کرنے والے، اپنی مرضی کا دین بنانے والے، ان کے متعلق کیا فرمان ہے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ سن لو کہ جس شخص نے میری شریعت کے مکمل ہو جانے کے بعد کوئی نئی بات اس میں داخل کی تو وہ شخص سن لے اس کا وہ عمل مردود ہے۔ وہ عمل تو کیا، وہ شخص بھی مردود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ علیہ ایسا شخص جو بدعت پر عمل کرتا ہے، وہ نئے طریقے ایجاد کرتا ہے، تو وہ شخص ایسے سمجھتا ہے گویا آپ علیہ السلام مکمل دین نہیں دے کے گئے، نعوذ باللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سے کوئی طریقہ ایجاد کرتا ہے دین پر عمل کرنے کا، تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں شریعت مکمل نہیں دی۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اتباع رسول، آپ علیہ السلام کی اعمال کرتے ہوئے اعمال میں آپ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر نیت ان کی اچھی، لیکن کیا تھا، عمل آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ تھا۔ وہ کیا تھا کہ انہوں نے عید نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر دی، جبکہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پر کام نہیں کیا۔ انہوں نے ایک صدقے کے طور پر قربانی کی کہ میں، اس کی خواہش کیا تھی، اس صحابی رسول کی نیک خواہش کہ سب سے پہلے غریبوں تک، مسکینوں تک میرا گوشت پہنچے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی یہ قربانی قبول نہیں، بلکہ یہ عام صدقوں کی طرح صدقہ کہہ لیں، آپ کی قربانی نہیں۔ کیوں؟ کیا اس نے بکرا ذبح نہیں کیا، لیکن غلطی کیا کی کہ آپ علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، آپ علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام پہلے عید نماز پڑھتے، اس کے بعد قربانی کرتے، لیکن انہوں نے عید نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کری۔ یہاں سے ہمیں بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی ہر عمل میں پیروی کس قدر ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر نیت کا خالص ہونا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی جس طرح کی نیت ہوگی عمل کو قبولیت کا درجہ بھی اس طرح کا ملے گا۔ پھر فرمایا انما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کے لیے اس کی نیت کے مطابق اجر ہے، معاملہ ہے۔ یعنی نیت درست ہوگی تو عمل درست، نیت درست نہیں تو عمل درست نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن جن 3 لوگوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عالم دین کو حاضر کیا جائے گا، قاری قرآن کو حاضر کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے میں نے اپنے دین کا علم دیا، تجھے اس قدر بڑا اور اونچا مقام دیا علم میں، تو بتا اس علم کا استعمال کہاں کرتا رہا؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرے دین کی خدمت کرتا رہا، تیرا دین لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ آپ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو ہرگز دین پھیلانا نہیں چاہتا تھا، تو صرف اپنی واہ واہ چاہتا تھا، اور دنیا کے اندر تیری واہ واہ ہو چکی، آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اسے پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ دوسرے نمبر پر غنی شخص جو اللہ کے راستے پر بے شمار مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا تجھے میں نے مال و دولت دیا، تو نے کہاں خرچ کیا؟ آگے سے جواب دے گا کہ میں نے تیرے دین کے لیے، تیری مساجد میں، تیرے مدارس میں نے اپنا مال خرچ کیا، غریبوں پر، مساکین پر میں نے اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا، تو میرے دین کے لیے مدارس پر خرچ نہیں کرتا رہا،
تو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے غریبوں پر مسکینوں پر خرچ نہیں کرتا رہا، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تیرے بارے میں باتیں کریں، کس قدر بڑے دل والا شخص ہے، غنی ہے، سخی ہے۔ تو تیری مراد کے مطابق، تیری نیت کے مطابق لوگوں نے یہ باتیں دنیا کے اندر تیرے لیے کر دی۔ آج ہماری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اسے اٹھاؤ اور اس کو بھی جہنم میں پھینکو۔ تیسرا شخص مجاہد، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لڑنے والا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تجھے اتنی خوبصورت جوانی دی، قد کاٹ دیا، طاقت دی، تو بتا اس جوانی کو کہاں لگا کر آیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرے دین کے لیے لڑتا رہا، تیرے دین کی سر بلندی کے لیے میں اپنی جان پیش کر دی، یا اللہ تیرے راستے میں شہید ہوا، میں نے اپنی جوانی یہاں خرچ کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا، تو لڑتا ضرور رہا، جہاد تو ضرور کرتا رہا، لیکن تیری نیت کیا تھی کہ لوگ تیرے متعلق یہ باتیں کریں کہ کس قدر یہ بہادر شخص ہے، شجاع ہے، کہ دشمن کا کوئی خوف نہیں۔ تو تیری مراد کے مطابق، تیری نیت کے مطابق لوگوں نے تیرے بارے میں یہ باتیں کی، یعنی جو تجھے چاہیے تھا وہ تجھے دنیا میں مل چکا، آج ہمارے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اسے بھی اٹھاؤ اور جہنم میں پھینکو۔ یعنی اتنے بڑے بڑے اعمال، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنا، ایک عرصہ لگا کر پہلے دین کا علم حاصل کرنا، پھر ساری زندگی اس کو بیان کرتے رہنا، لیکن نیت کا خالص نہ ہونا، اتنی بڑی قربانی برباد ہو۔ مال و دولت جمع کرنا ہر بندہ آج کماتا ہے، ہر بندے کو احساس ہے کہ کمانا آسان نہیں، لیکن ایک بندہ کمانے کے بعد اسے اللہ کی راہ میں بھی اندھا دھند خرچ کرتا چلا جائے لیکن پھر بھی قبول نہ ہو۔ کیا وجہ؟ نیت درست نہیں۔ جہاد پر جانا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اللہ کے راستے میں، لیکن نیت کا صاف نہ ہونا، تو اتنا بڑا عمل یہ بھی قابل قبول ہے۔ یعنی ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم عمل تو کرتے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بارگاہ میں آتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ایسا نہ ہو ہم نماز ادا کر کے مسجد کے گیٹ سے نکلیں، حدیث رسول کے مطابق وہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے۔ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم اعمال تو کرتے ہیں، کیا اللہ تعالی ہمارے اعمال قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے عقیدہ توحید کو اپنانا، شرک سے بیزار رہنا ضروری ہے۔ اتباع رسول یعنی ہر عمل کو کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صحیح اور عین سنت کے مطابق عمل ہو، اور پھر نیت ہماری خالص ہونی چاہیے کہ ہم اے اللہ یہاں پر کھڑے ہیں، اگر یہ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج یا زکوٰۃ صدقہ دے رہے ہیں، تو یا اللہ یہ صرف تیرے لیے دے رہے ہیں، ہم لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے۔ یعنی ان سب چیزوں پر ہمیں غور کرنا ضروری ہے۔ ایسے نہ ہو اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، پیشانیوں پر نشان بنے ہوں، لیکن کل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.